بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. ناظرین، دعا صرف مشکلات، گرفتاری، پریشانی اور بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی ہے، بلکہ جو لوگ خالق حقیقی کی معرفت سے سرشار ہیں وہ اس کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے ہیں تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے. دعا بہترین عبادت ہے، دعا خالص عبادت ہے، دعا نجات کی کنجی ہے اور باب رحمت ہے. دعا مومن کا اسلحہ اور دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے. دعا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے کیونکہ دعا کو نصف عبادت بھی کہا جاتا ہے. دعا ہر بیماری، ہر مشکل سے چھٹکارا ہے اور فضا و قدر کو بدل دیتی ہے. ناظرین، اسی سلسلے میں ہم آپ کے لیے خصوصی پروگرام لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی رہنمائی کر سکیں، آپ کو بتا دیں کہ کون سے مواقع پہ کس طرح سے دعا کرنی چاہیے. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور مفتی صاحب آپ کو آپ کی پریشانیوں کا، مسائل کا حل بتائیں گے دعاؤں کے ذریعے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. مفتی صاحب، آپ سے ایک چھوٹا سا سوال جاننا تھا، لیکن پہلے شروعات میں ہم ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. میں آپ سے پھر انشاءاللہ بات کروں گا. جی کون صاحب کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں، کولہاپور سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے. میرے شوہر جو ہے وہ میرے کو کورٹ میں بلائے ہیں، تو وہ نہیں وہاں نہیں جانے کے لیے کچھ دعائیں بولو. مجھے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے محترمہ. ہاں، میں کورٹ میں نہیں جانا چاہتی، وہ طلاق کے لیے مجھے کورٹ میں بلا رہی ہیں. جی. تو وہ میں نہیں جانا چاہتی، وہ اپنے آپ ہو کے میرے کو لینے آئی تھی. کچھ دعا بتائیے. ٹھیک ہے. بچی جو ہے چلتی نہیں. جی آپ کو بتائیں گے، اس کا جواب ضرور بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے محترمہ، کیا ہے آپ کا مسئلہ؟ ہمارے بچے کو روزگار کے لیے قطر میں جا کے انٹرویو کو جا کے اٹینڈ کرتے، پھر بولتے بول کے جواب نہیں دیتے. ٹھیک ہے، انٹرویو کے لیے. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ہاں، بچے کے رشتے کے لیے، رشتے کے پیغام ایسا شروعات ہوتی پھر رک جاتا، کوئی جواب نہیں دیتے. ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. 2 بچوں کے لیے روزی کے لیے، اور ایک بچہ بھی ہے. 2 بچے روزگار کے لیے بہت پریشان ہے، روزگار کے لیے ہونا. جی ضرور بتائیں گے آپ کو. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. ٹی وی اسکرین پر فون نمبرات موجود ہیں، آپ فون کے ذریعے ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں، اپنے مسائل کا حل حاصل کر سکتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجیے جب تک بات ہو جائے، اس کے بعد آپ ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن سکتے ہیں. جی مفتی صاحب، کولہاپور سے ہی شروع کرتے ہیں. کولہاپور سے صاحبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے شوہر طلاق دینا چاہتے ہیں اور یہ بھی ان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ یہ خود سے نہیں جانا چاہتی، چاہتے ہیں کہ ان کے شوہر ان کو آ کر لے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہن صاحبہ کو چاہیے کہ وہ یا ودود یا سلام پڑھتی رہیں، یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام، اس کا ورد رکھیں. انشاءاللہ تعالی شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کوئی بہترین راستہ نکالے گا. جی مفتی صاحب، حیدرآباد سے محترمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے کا انٹرویو بار بار دیتے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل رہی ہے، اور بچے کے رشتے کا بھی مسئلہ ہے. جی جاب کے سلسلے میں وہ بچوں کو یہ پڑھنے کے لیے کہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ آیت کریمہ کا ورد رکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ آیت کریمہ یہ دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں تو فوراً ان کا معاملہ حل ہو گیا تھا. تو اس دعا کا ورد رکھیں اور بچے کے رشتے کے لیے وہ یہ پڑھیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، اس کا ورد رکھیں. اور رشتے کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں
کہ ہم جو باتیں رشتے کے سلسلے میں ہماری جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، ہمارے جو شرائط ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انہی شرائط پر مکمل رشتہ پورا اترے، حالانکہ ان میں سے بعض شرائط غیر ضروری ہوتی ہیں، اور جو چیز دینداری والی دیکھنی چاہیے، اخلاق و کردار والی دیکھنی چاہیے، وہ ہم نہیں دیکھتے۔ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم مال و دولت اور خوبصورتی اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو رشتے کے سلسلے میں سب سے پہلے دینداری، اخلاق، کردار کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد پھر دوسری چیزیں سیکنڈری ہیں، اور ان چیزوں کے سلسلے میں کمپرومائز بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے ریکوائرمنٹس میں سے نہ مل رہی ہو، تب بھی ہم مفاہمت کر کے اور اس کو نظر انداز کر کے رشتے کو آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں ہم کو غور سے کام لینا چاہیے تاکہ مناسب رشتہ ہم کو جلد سے جلد اور آسانی سے مل سکے۔ ضرور، یہاں پر ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نادر سے بول رہی ہوں شیرین، میں نے 2 بار پہلے بھی کال کی تھی۔ جی شیرین بتائیں۔ ہاں تو میری بات ہی مکمل نہیں ہوئی۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں 6 لڑکیاں ہیں اور میرے شوہر کو کوئی کام نہیں ہے، انہوں بہت عقل سلیم ہے، سب ہے، لوگ صرف ان کا استعمال کرتے اور کام بھی کچھ نہیں، 150 روپے لائے وہ خرچے کو نہیں بس ہوتے، ہمیں خود کا گھر نہیں، بچیوں کی تعلیم کے لیے پیسہ تو چاہیے، اور بچہ نمازی بھی ہے جو میری 12 سال کی لڑکی ہے، بڑی حافظ قرآن ہے۔ جی ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، کوئی کاروبار نہیں، کچھ نہیں۔ جی میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ شیرین صاحب، جی آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہمیں کرناٹک سے بات کریں۔ جی بتائیے محترمہ، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارے گھر میں پریشانی ہے، جی کام نہیں، کیا نہیں، شوہر کو ہمارے گھر میں پریشانی کے بارے میں۔ جی کام میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں، ٹھیک ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم اکولا سے بول رہے۔ جی لڑکی کا نام رومانہ ہے۔ رومانہ؟ ہاں اس کو رشتے آ رہے ہیں لیکن دیکھے جا رہے ہیں، گھر جانے کے بعد میں نہیں بول دے رہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پریشانی، آنکھ میں کھجلی ہوتی، اس کے پیٹ میں درد ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اور چہرہ اچھا دکھتا، رشتے والے آئے نا تو ایک دم چہرے پر پمپلس آ جاتے ہیں، الگ ہی دکھتا۔ ٹھیک ہے، ضرور بتائیں گے آپ کو۔ جی مفتی صاحب، شیرین صاحبہ ناندیڑ سے فون کر رہی تھیں، 6 بچیاں ہیں گھر میں، مطلب 6 بیٹیاں ہیں، شوہر ماشاءاللہ سمجھدار ہیں لیکن کام نہیں ہو پا رہا، ان سے کام نہیں ہے ان کے پاس، اکثر یہ ہے کہ لوگوں سے پریشان ہی رہتے ہیں، وہ گھر میں پریشانی بہت ہے، ان کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ بہن صاحبہ یہ دعا پڑھتی رہیں، اللہم وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس دعا کو صبح 121 مرتبہ اور شام 121 مرتبہ پڑھیں، اور جب بھی دعا پڑھ رہی ہوں شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھر میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور کرناٹکا سے بھی بہن کا فون تھا، ان کی بھی یہی لگ بھگ اسی طرح کی پریشانی ہے، گھر میں کام میں برکت نہیں ہے، کام نہیں ہے۔ جی بالکل، ان کے لیے بھی بالکل یہی دعا دی جائے گی، اللہم وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اسی طریقے سے یہ بھی پڑھتی رہیں۔ جی مفتی صاحب، اکولا سے رومانہ کے رشتے کا مسئلہ ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، لوگ دیکھ کر جا رہے ہیں لیکن پسند نہیں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ان کی جب بھی کوئی آتا ہے دیکھنے کے لیے، ان کے بدن میں درد ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، چہرے پہ کھجلی، خراش، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ جی اس کے لیے ایک آیت کریمہ رشتے کے لیے وہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن پڑھتی رہیں، اور جو چہرے پر پمپلس آ رہے ہیں تو اس کے لیے وہ اللہم عافنی فی بدنی پڑھیں، اللہم عافنی فی بدنی، اس کو پڑھتے رہیں۔ جی مفتی صاحب شکریہ بہت بہت۔ یہاں پر ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے پلیز۔ جی بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نسیم بول رہی ہوں۔
جی. اور میرا یہ سوال ہے کہ میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے جی. اس کا کیا نام ہے، ایصال ثواب کے لیے کچھ بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی. اور میرا دل بہت پریشان، گھبراہٹ بہت رہتی ہے، اور گھر میں بچے کا ایک دوسرا بچہ دل میں کام میں بالکل دل نہیں لگ رہا ہے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. جی بس شکریہ، بہت 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 شکریہ آپ کا بھی کال کرنے کے لیے. آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شاہجہاں بول رہے تھے، لکھنؤ سے. جی شاہجہاں صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ جو بچت بینک کھاتے میں پیسہ جمع ہوتا ہے جی اس کا جو ہے 6 مہینے تو دیا جاتا ہے، جو بھی 2000 10,000 جو بھی آئے. جی. تو اس کو ہم مومن غریب کو دے سکتے ہیں اور کیا اپنے مومن رشتے داروں کو بھی دے سکتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہوگا ہم کو بتا دیجیے. جی ضرور بتائیں گے آپ کو، ضرور بتائیں گے آپ کو. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی یہاں پر ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی. میں محمد نسیم بول رہا ہوں مظفر نگر سے. جی محمد نسیم صاحب بتائیں کیا مسئلہ. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 16-17 سال سے خالی ہوں بالکل. میرے یہاں بہت اچھا کام چلتا تھا، بہت اچھا حساب ہوتا تھا، اور اب بالکل نہیں کام چل رہا. جی ذرا اس کے لیے کچھ بتایا، دعا کریں ہمارے لیے. جی محمد نسیم صاحب آپ کو ضرور بتائیں گے اس کا جواب. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، نسیم صاحبہ کا جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، ایصال ثواب کے لیے کچھ بتائیے ان کا، اور ان کی صبری کے لیے کوئی دعا تجویز کریں. جی ایصال ثواب کے لیے وہ کوئی بھی کار خیر انجام دے سکتی ہیں. وہ 2 رکعت نماز بچے کے ایصال ثواب کی نیت سے پڑھ کر اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور نیت کریں اس بات کی کہ اس کا اجر و ثواب بچے کو پہنچے. اسی طرح کچھ پیسے وہ خیرات کر سکتی ہیں، اور مختصر قرآن کریم کی تلاوت زیادہ ہو یا کم ہو پڑھ سکتی ہیں. مختصر وقت میں اگر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیں تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب یہ ہوتا ہے کہ مکمل ایک قرآن کریم پڑھنے کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے. تو اس طرح کوئی بھی کار خیر انجام دے کر وہ اپنے بچے کے لیے ایصال ثواب کر سکتی ہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کام کرنے کے بعد وہ کچھ کہیں، صرف اس کام کو انجام دیتے وقت وہ نیت کر لیں کہ میں یہ کام بچے کے ایصال ثواب کے لیے کر رہی ہوں، اتنا ہی کافی ہے. اور ان کے صبر کے لیے کوئی دعا بتا دیں. جی جو ان کو صبر نہیں آ رہا ہے، پریشان ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے جوان بیٹے کا انتقال ہوا ہے، ان کو خود کو صبر نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں. جی اس کے لیے بہن صاحبہ کو چاہیے کہ یا شافی پڑھتے رہیں، یا شافی یا کافی، یا شافی یا کافی، اس کا ورد رکھیں. جی صاحب، شاہجہاں صاحب لکھنؤ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو بینک سے انٹرسٹ آتا ہے، کیا ہم اس انٹرسٹ کو غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ جی جو انٹرسٹ وہ بینک سے لے رہے ہیں اس کو کسی بھی غریب شخص کے حوالے وہ کر سکتے ہیں، اور مسلمان غریبوں کے درمیان اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور مدارس میں، جامعات میں اگر دینا چاہتے ہیں تو بھی دے سکتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے بھی دے سکتے ہیں. جہاں وہ بہتر سمجھتے ہیں اس کو روبہ عمل لا سکتے ہیں. جی مفتی صاحب بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب صحیح سے مل گیا ہوگا. ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. میں ایک بار نمبر دہرا دوں، 180041921554 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324. اسی سلسلے میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام افروز فاطمہ ہے. جی افروز صاحب، میں ورنگل سے کال کر رہی ہوں، کاجی پیٹ ورنگل سے. جی میرا ڈیورس ہوا تھا 2013 میں. جی تو ایکچولی ہم لوگ انکوائری نہیں کرے تھے، وہ لڑکا ایکسیڈنٹ پرون تھا، ڈیورس ہوا تھا. تو ایج بھی ابھی بڑھ رہی ہے، ابھی 38 ہے.
تو شادی کے سلسلے میں پرپوزل سے صحیح نہیں آ رہا ہے, اس کے لیے مطلب رشتے کے لیے آپ جو ہے دعا چاہتے ہیں, کوئی وظیفہ؟ ہاں جی ٹھیک ہے, آپ کو ضرور بتائیں گے. اس کے علاوہ اور ہمارے بھائی کا نام شیخ خوابیر احمد ہے جی, امریکہ میں نوکری کر رہے سیاٹل میں, تو جی, ان کی بھی ایج 32 ہے, ان کو بھی صحیح پرپوزل کے لیے دعا چاہیے, ان کے رشتے کے لیے بھی. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا, ہم آپ کا مسئلہ سمجھ گئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو, السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, کرناٹک سے بولتا ہوں. جی جناب, بتائیں ہم سن رہے ہیں آپ کو. تو روزے کے لیے کیا صبح کو فجر سے پہلے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو کتنے بار پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جیسے اور کچھ نہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, آپ کو جواب دیں گے ضرور. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب؟ ہاں, میں ناسک سے بات کر رہا ہوں. جی, ہماری ایک بھانجی ہے, اس کا رشتہ نہیں آتا ہے. جی, دیکھ کے جاتے ہیں, پھر واپس کوئی جواب ملتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسے اگر آپ شروع سے پروگرام دیکھ رہے ہو تو مفتی صاحب نے 2-3 بار رشتے کے بارے میں بتایا, لیکن پھر بھی ایک بار میں مفتی صاحب کے سامنے پھر رکھ دوں گا. اور کیا مسئلہ آپ کا؟ ہلو, ٹھیک ہے, آپ کو ضرور بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہیلو, السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کلکتے سے بول رہے ہیں. جی بتائیے جناب. ہمارا نام مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ جی جناب. ہمارا کاروبار میں برکت نہیں ہوتا ہے, ایک ہفتہ کام چلتا ہے, ایک ہفتہ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جی, اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ بس یہی کاروباری کا مسئلہ ہے. شکریہ جناب, آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا تھوڑی دیر میں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں, میدک ڈسٹرکٹ سے. صاحب جی بتائیے جناب. محمد شہنواز. جی شہنواز صاحب بتائیں. یہ 6 سال کی بچی ہے ہماری. جی, اس کو بہت دوائی کرا لیا, سب کرا لیا صاحب, وہ بچی کو بال نہیں آ رہا سر سے. اچھا, 6 سال کی بچی کو بال نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اور گھر میں تھوڑا برکت بھی نہیں ہے, پریشانی رہتا ہے. ضرور بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے ناظرین, یہ لائیو پروگرام ہے. اس پروگرام کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں. اپنے فون کے ذریعے ہم سے رابطہ قائم کیجیے. 180041922154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324. آپ اپنے پریشانیاں مسائل بیان کیجیے اور مفتی صاحب آپ کو دعاؤں کے ذریعے ان پریشانیوں کا حل بتائیں گے. مفتی صاحب, بریک سے پہلے کئی سارے سوالات ہیں ہمارے پاس. ہم شروع کرتے ہیں افروز فاطمہ کے سوال سے. ان کا ڈیورس ہوا ہے, ان کے رشتے کا مسئلہ ہے, اور ان کے بھائی کے بھی رشتے کا مسئلہ ہے. ان کے لیے کوئی دعا بتا دیں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں قسم کے رشتوں کے لیے وہ یہ دعا پڑھیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور اس دعا کے ساتھ ساتھ جیسا کہ بتایا گیا کہ رشتے کے سلسلے میں ہم جو باتیں ذہن میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اسی طرح کا رشتہ ہم کو چاہیے, اس سلسلے میں اگر ہم کچھ کمپرومائز نہیں کرتے تو پھر مشکل پیدا ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہم کو کچھ اپنے شرائط جو اپنی جانب سے لگائے ہوئے ہیں, نہ وہ شریعت کے لگائے ہوئے ہیں, نہ اللہ کی طرف سے وہ شرائط رکھے گئے ہیں, ان شرائط میں کچھ کمی کرنی ہوگی. اس کے بغیر ہم اپنی مرضی کا رشتہ بھی چاہتے ہیں اور پھر اپنے شرائط بھی کمی نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں غور کریں, اور شریعت نے جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے, اخلاق, کردار, آداب, ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں, ان چیزوں کو اولیت دیں, اور دوسری چیزیں ثانوی حیثیت میں رہیں. اگر وہ چیزیں ملتی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ کہیں کمپرومائز بھی کیا جا سکتا ہے. جی مفتی صاحب, کرناٹک سے بھائی کے فون تھے کہ روزی کے لیے اگر صبح فجر کے پہلے یا کوئی وظیفہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم, کیا یہ پڑھ سکتے ہیں, اور اگر پڑھنا ہے تو کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں. جب بھی پڑھ رہے ہوں طاق عدد میں پڑھیں. اگر مختصر پڑھنا چاہتے ہوں تو 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں, اور اگر کچھ تفصیل سے وقت ہو, اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہوں تو 121 مرتبہ پڑھ لیا کریں. ناسک سے حضرت کا مسئلہ یہ ہے کہ بھانجی کے رشتے کے لیے وہ کوئی دعا چاہتے ہیں.
جی، رشتے کے سلسلے میں وہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن پڑھیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، اس کا ورد رکھیں اور بچی کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں۔ مطلب یہاں پر میں آپ سے ایک پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ہم نے دو تین سوال ایسے تھے رشتے کے متعلق، تو جو آپ وظیفہ کسی ایک شخص کو بتاتے ہیں وہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اگر وہ پروگرام ہمارا دیکھ رہا ہو تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں ایسا؟ جی شکریہ۔ مصطفیٰ صاحب کاروبار کولکتہ سے مسئلہ یہ ہے ان کے کاروبار میں پریشانی بہت زیادہ ہے، ان کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ جی بھائی صاحب، اس کو یا کافی المہمات اس کے لیے پڑھتے رہیں، یا کافی المہمات، یا کافی المہمات، اس کو صبح و شام چلتے پھرتے اسی نیت سے پڑھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں، عملی طور پر دعا تو کر رہے ہیں، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر جد و جہد کو اپنی جاری رکھیں، کاروبار کے حصول کے لیے اور ملازمت کہیں لگ جائے اس کے لیے اپنی کوشش کو روکے بغیر دعا کو جاری رکھیں۔ مفتی صاحب، حیدرآباد سے شاہنواز صاحب کی بچی ہے چھوٹی 6 سال کی، اس کے سر پر بال نہیں ہیں بالکل۔ جی، اس کے لیے سورہ 3 کی آیت کریمہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پڑھتے رہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بچی چھوٹی ہے تو بھائی صاحب خود پڑھیں، ان کی والد یا والدہ دونوں میں سے جو بھی ہوں پڑھتے رہیں، اور ہو سکے تو یہ پڑھ کر بچی کو دم بھی کیا کریں، طاقت میں پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، صبح میں 11 مرتبہ پڑھیں، شام میں 11 مرتبہ پڑھ کر دم کیا کریں، اور جو مناسب علاج کروا سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز کو بتلائے ہیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو، کسی اچھے معالج کو بتلائیں اور علاج کا سلسلہ بھی جاری رکھیں، ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی پڑھتے رہیں۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، براہ راست پروگرام ہے، آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور یہاں پر ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وہی شاہنواز بول رہا صاحب، میں میدک ڈسٹرکٹ سے۔ جی بتائیں شاہنواز صاحب۔ وہی بچی کے بارے میں پوچھا تھا صاحب میں، وہ بچی کو عمری نام ہے، 6 سال کی ہے۔ شاہنواز صاحب ابھی آپ کا ہی جواب دیا مفتی صاحب نے۔ اچھا اچھا، اور یہ گھر میں تھوڑا پریشانی ہے تھوڑا۔ جی ضرور آپ کو جواب دیں گے اس کا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں اور اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ میں جیتون بول رہی ہوں دلی سے۔ جی جیتون دلی سے بول رہی ہوں۔ جی بتائیں جناب محترمہ، بتائیں۔ میں جیتون نام ہے میرا، میں دلی سے بول رہی ہوں۔ محترمہ، ہم آپ کو سن رہے ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے، اس کے بعد ہم سے بات کیجئے، پھر ہم جب ہماری بات مکمل ہو جائے پھر ٹی وی پر اپنا جواب سن لیجئے۔ ایسے ہماری بات نہیں ہو پائے گی۔ اگر آپ بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا سوال یہ ہے، میرا نام جیتون ہے، میری شادی ہوئی تھی تو میرے مہر بندے تھے سارے پیغمبر کے، تو اس کا مطلب جاننا تھا۔ کیا تھا آپ؟ میں سمجھ نہیں پایا آپ کا مسئلہ۔ ہماری شادی ہوئی تھی تو میرے مہر بندے تھے سارے پیغمبر کے۔ مہر کیا بندے تھے؟ مہر بندے ہیں شادی میں۔ جی، تو میرے سارے پیغمبر کے مہر بندے تھے، تو اس کا مطلب جاننا تھا۔ یہ میں سمجھ ہی نہیں پایا۔ کیا ادا کرنا میرے شوہر کو؟ میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ مہر میں کیا بندہ تھا؟ سارے پیغمبر کی مہر بندے تھے، جیسے پیسے کو مہر بنتے ہیں، چیز کی مہر بنتے ہیں۔ یہ خواب کی بات بتا رہے ہیں؟ نہیں، حقیقت میں صاحب، حقیقت میں مہر، بہرحال میں دیکھتا ہوں مفتی صاحب، جیسے نکاح ہوتا ہے۔ اگر مفتی صاحب نے سمجھا ہو تو، میں نہیں سمجھ پایا بہن، لیکن اگر مفتی صاحب سمجھ گئے ہوں تو آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا۔ مہر کیا بنے، کیا بتا رہے ہیں؟ جیسے نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں مہر بنتے ہیں نا۔ جی جی جی، تو میرے سارے پیغمبر کی مہر بندے تھے، تو ان کا مطلب جاننا میرے شوہر کو مجھے کیا ادا کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بتائیں مہر کے تعلق سے آپ کو جواب چاہیے۔ جی مفتی صاحب انہی کا جواب دیں گے کہ مہر، ان کو یہ مسئلہ ہے کہ مہر کیسے ادا ہوتا ہے، مہر کے تعلق سے، مہر ہوتا کیا ہے، مہر کے تعلق سے ان کو جانکاری چاہیے۔ جی جی، مہر کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ مہر شادی کے موقع پر شوہر کی طرف سے بیوی کو یعنی لڑکی کو دیا جانے والا
مقررہ ایک رقم اس کو کہیے، رقم اگر مقرر کی جائے تو رقم دیں گے، اور رقم کے علاوہ کوئی اور چیز مقرر کی جا رہی ہے، سونا چاندی مقرر کی جا رہی ہے، گھر مقرر کیا جا رہا ہے، جو چیز بھی مہر میں مقرر کی جا رہی ہے وہ دینا ضروری ہے۔ اب لفظ وہ واضح نہیں ہو رہا، بہن صاحبہ جو مہر مقرر کیے ہیں کیا لفظ بتا رہی ہیں؟ جو بھی مقرر کریں گے، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، زیور یا گھر، زمین، جائیداد، جو بھی مہر میں دونوں کی آپسی رضامندی سے مقرر کیا گیا ہے، شوہر پر وہ دینا عورت کے لیے بالکل لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر شوہر یہ نہیں دیتا اور ویسے ہی وہ رہ جاتا ہے تو یہ قرض کی طرح ہے، جیسا قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگار ہوتا ہے، ویسے ہی یہ عورت کو مہر ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھی گناہگار ہوگا۔ لہٰذا شوہر کو عورت کے لیے مہر دینا نہایت لازمی اور ضروری ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو اور یہ ایپیسوڈ آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائے گا، آپ چاہیں تو یوٹیوب پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے تمام ناظرین کا بھی شکریہ، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، آپ کے سامنے کل انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔